بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ حضرات نے پروفیسر اشتیاق احمد دلی صاحب کا فاضلانہ خطبہ وقف علی الاولاد کے سلسلے میں ملاحظہ فرمایا۔ آپ حضرات سے میں کچھ ٹو دی پوائنٹ باتیں کروں گا، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان میں سے کچھ سوالات کا جواب اس میں موجود ہوگا، بعد میں آپ مجھ سے مل کر کے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ سارے سوالات جو آپ کے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے وہ سارا ڈاکومنٹ جمع کیا ہے جو گورنمنٹ کے اعتراضات ہیں، یا برادران وطن کے جو اعتراضات ہیں، یا خود مسلمانوں کے کچھ طبقوں کے جو اعتراضات ہیں۔ ان تینوں اعتراضات پہ مشتمل ہم لوگوں نے پرسنل لاء بورڈ نے کمیٹی بنائی تھی، صدر محترم اور سیکریٹری محترم کے ساتھ، ترجمان ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، اور شرعی مسائل کو مرتب کرنے کے لیے علی گڑھ سے سعود عالم قاسمی، اور قانونی مسائل کو مرتب کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل امار شمشاد صاحب۔ ان 5 لوگوں نے وہ سارا ڈاکومنٹ جمع کیا ہے کہ جو پرسنل لاء بورڈ نے وقف کے تعلق سے گورنمنٹ آف انڈیا کو پیش کیا ہے، اور یہ آن ریکارڈ ہے پارلیمنٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ بدلتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ وقف اور صدقے میں فرق ہے، اس کو گڑبڑ نہ کیجیے۔ یہ جو واقعات صحابہ کرام کے آپ لوگ سناتے ہیں تواتر کے ساتھ، اس میں فرق کیجیے۔ کچھ صدقات ہیں اور کچھ اوقاف ہیں۔ اوقاف کے لیے شرط یہ ہے، بخاری کتاب الشروط میں باب الشروط میں، ان تخبص اصلھا و تصدق بھا، کہ جو اصل ملکیت ہے وہ بیچی نہیں جائے گی، باقی رہے گی، اس کا منافع جو ہے وہ جاری رہے گا، منافع اس کا لوگوں تک پہنچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وقف کیا تھا، اس میں 3 شرطیں تھیں جو خیبر کا باغ انہوں نے وقف کیا: لا یباع ولا یوہب ولا یورث، لا یباع ولا یوہب ولا یورث۔ یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں وقف کی۔ یہ شرطیں صدقے کی نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے آپ لوگ۔ وقف کی جائیداد بیچی نہیں جائے گی، وقف کی جائیداد وراثت میں نہیں جائے گی، وقف کی جائیداد ہبہ نہیں کی جا سکتی۔ صدقے میں یہ نہیں ہے، صدقہ آپ نے جس پر کر دیا وہ بیچ لے، ہبہ کر دے یا وراثت میں دے دے، یہ اس کا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہی آتا ہے کہ کیا جو صدقہ کیا گیا ہے وہی وقف بھی ہے ہندوستان میں؟ دلی صاحب نے ایک بات اچھی بتائی آپ کو کہ ابتدائی مسلمانوں کے عہد میں یہ آپ کو وقف کے الفاظ جگہ جگہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتے، صدقے کیے جاتے تھے بہت سے مال، ان کے احکام الگ ہیں، اوقاف کے احکام الگ ہیں۔ ایک پوائنٹ آپ کا یہ کلیئر ہو جانا چاہیے، اب میرے خیال میں آپ کے ذہنوں میں بات صاف ہو گئی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلا وقف کون سا تھا؟ پہلا وقف جو ہے وہ ایک یہودی کا وقف ہے، اس کا نام مخیرق تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوا، اور انہوں نے کہا اگر میں مر جاؤں، اور وہ جنگ کفار کے خلاف لڑا تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو میرے جو باغات ہیں وہ باغات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں گے، وہ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں۔ وہ 7 باغات تھے، جنگ احد کے بعد حضور پاک نے ان کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کو وقف سے عام کر دیا۔ یہ 7 باغات ابھی بھی مدینے میں موجود ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کو۔ یہ پہلا وقف ہے اسلام میں۔ دوسرا وقف ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو آپ نے خیبر کے اس میں کیا تھا۔ صحابہ کرام میں 4 خلفاء کے وقف ہیں، حضرت ابو بکر کے بھی، حضرت عمر کے بھی، حضرت علی کے بھی، اور حضرت عثمان کے بھی۔
تاریخ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، موقع نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایک وقف جو ہے وقف علی الاولاد ہے، وہ حضرت ابوبکر کا ہے۔ یہاں سے وہ وقف علی الاولاد کی شق شروع ہوتی ہے۔ یہ 3 خلفاء کے جو اوقاف ہیں یہ وقف عام۔ یہیں سے ایک بات اور ذہن میں آتی ہے آپ کے رہنی چاہیے کہ وقف 2 طرح کا ہے، ایک وقف عام ہے، ایک وقف خاص ہے، یا یہ کہیے کہ ایک وقف خیری ہے یا ایک وقف فیملی ہے، خاندانی وقف ہے۔ تو جس طرح وقف عام ہمارے یہاں ایک اسلام کا حصہ ہے، ہمارا اسلامی نظام کا حصہ ہے، اسی طرح وقف خاص بھی اسلامی نظام کا حصہ ہے۔ بات آئی انگریزوں کے عہد کی۔ دیکھیے مسلمانوں کے عہد میں اس انگریزوں سے پہلے بہت سی شکلیں تھیں اوقاف کی۔ مثلا مدرسے بنائے جاتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے فیروز شاہی کے مدرسے کا ذکر کیا، ان کا شیخ نصیر الدین محمود احمدی کا بھی مدرسہ تھا جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، اور ان کے شاگرد جو خواجہ حسین بندہ نواز گیسو دراز کا بھی مدرسہ تھا۔ اس طرح کے مدارس جیسا کہ آپ نے کہا خیر بناتے تھے، وہ اوقاف کی جائیدادیں ہیں۔ کچھ جائیدادیں ایسی ہیں جنہوں نے وقف کا نام لے کر کے دیا، اور کچھ نے انہوں کو مستقل وہ اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ یہاں سے 2 باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے جو وقف بالتعین کہلاتی ہے ہمارے یہاں فقہ کی اصطلاح میں، وقف بالتعین، اور ایک وقف ہے جو وقف استعمال کہلاتی ہے۔ یہی مسئلہ اس وقت موضوع بحث ہے ہندوستان میں کہ وقف بالتعین کی تعداد کم ہے، لکھ کے جو دیے گئے کہ یہ اس کو وقف کرتا ہے اس کی تعداد کم ہے۔ جو وقف عام ہے یا وقف بالاستعمال ہے، جس کو آپ وقف بائی یوزر کہتے ہیں، وقف بائی یوزر کی تعداد زیادہ ہے۔ حکومت کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ڈاکومنٹ جمع کیجئے، وہ یہی ہے کہ وقف بالتعین کم ہے اور وقف بائی یوزر زیادہ ہے۔ جو زیادہ جائیداد کی زمین ہے، چونکہ ان کا ثبوت پیش نہیں کریں گے، وہ ہماری زمین ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ بدنیتی کا۔ آخر میں جو صاحب آئے تھے وہ اس پوائنٹ کو غور سے سن لیں۔ مسئلہ یہاں آ کر کے اٹکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقف بالتعین کاغذ ہے، آپ دکھا دیے لے جائیے، لیکن جن کی کاغذات نہیں استعمال میں ہیں، ہم ان کے کاغذات کہاں سے لائیں؟ اس پہ کوئی ایڈورس قبضہ نہیں ہے۔ ہندوستان کا قانون یہ ہے، اگر 40 سال تک آپ کا کوئی پوسیشن ہے، اب تو 12 سال آ گیا، اب تو 24 سال تک آ گیا ہے، وہ ملکیت آپ کی ہے، وقف کے معاملے میں آپ اس کو خارج کر رہے ہیں، مسلمانوں سے اس کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ انگریزوں کے عہد میں وقف کا مسئلہ خود مسلمان لے کر کے گئے۔ یہ جو مسئلہ آیا تھا وقف کا علی الاولاد کا، یہ خود مسلمان لے کر کے گئے تھے۔ یہ فتح محمد والا جو واقعہ آیا تھا 1821-22-23 کے اندر، جس کا جو فیصلہ ہوا تھا اور جس میں وقف علی الاولاد کا انکار کیا تھا، اس کی یہ صرف ایک وجہ یہ نہیں تھی جو آپ لوگوں نے سنا کہ صاحب یہ وقف خیری ہوتا ہے، وقف علی الاولاد کوئی چیز نہیں۔ وہ 2 باتیں اور کہتے تھے اس کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ کہتے تھے کہ یہ وقف علی الاولاد کا جو قانون ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ انگریزوں کا دعویٰ یہ تھا۔ چنانچہ اگر فتح محمد کا پورا کیس پڑھیں آپ تو اس میں ایک پوائنٹ جو وکیلوں کا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن میں وقف علی الاولاد کا کوئی ذکر نہیں، صرف وراثت کا ذکر ہے۔ اس وراثت کے قانون کو روکنے کے لیے یہ مسلمان وقف علی الاولاد کا شوشہ چھوڑا ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو آپ کو یہ ملے گا اس پورے واقعے میں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ زمین جائیداد یہ وہ ہے جو گروئنگ اسیٹس ہیں، یعنی اس پہ باغ لگائیں گے آپ، اس میں کھیتی کریں گے آپ، اس سے منافع حاصل کریں گے۔ آپ نے جب علی الاولاد وقف کر دیا، آپ نے اس کی گروتھ کو روک دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈیولپمنٹ کو روک دیا۔ فرض کیجئے کہیں پر آپ کو کوئی انڈسٹری بنانی ہے یا کہیں آپ کو کوئی پلان لگانا ہے اور وہ زمین وقفی ہے، وہاں آپ نہیں لگا سکتے تو گویا آپ نے گورنمنٹ کے گروتھ کو روک دیا ہے۔ تو یہ 2-3 ان کے پوائنٹ تھے گورنمنٹ کے جو چیلنجنگ قسم کے تھے۔ سر سید نے 2 کام کیا اس وقت، اور سر سید کا کام پائنیئر ہے، شبلی سے پہلے کا ہے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ انہوں نے وقف کیا ہے اور وقف علی الاولاد کیا ہے، انہوں نے ایک مضمون لکھا پورا، اور مجھے اردو میں اس سے پہلے کوئی مضمون نہیں ملا۔
جو وقف کے اوپر لکھا گیا. دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے بل پیش کیا، لیکن جب ان کو علماء کی حمایت نہیں ملی انہوں نے وڈرا کر لیا وہ پریوی کونسل سے. اس کے بعد اسی علی گڑھ کالج کے ایک صاحب تھے، بڑے اسکالر تھے، بڑے عالم تھے، قانون کے ماہر تھے، مولوی کرامت حسین، لکھنؤ کے، جن کے نام پہ لکھنؤ میں کرامت حسین کالج ہے. وہ یہ لا فیکلٹی کے پہلے پروفیسر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے. انہوں نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا. 1908 میں وہ مقدمہ ہو گیا، چلتا رہا کہ صاحب وقف اور اولاد ختم. اب جب یہ تحریک چلی تو یہ سارے محمد، ایک صاحب اور بتاؤں، برکت اللہ صاحب، اور کئی نام اس میں ایسے ہیں جو بہت پیش ہوئے. جب مولانا شبلی نے دورہ کیا اور لوگوں کو موبلائز کیا، علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کو مولانا شبلی کی حیات میں، یعنی حیات شبلی میں جہاں وقف کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ سارے نام انہوں نے دے دیے ہیں کہ کن کن لوگوں نے یہاں اس میں کام کیا، مولانا کی مدد کن کن لوگوں نے کی. خیر وہ 1912 میں یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن انگریز اس پہ قبضہ کرتے رہے، جاری رہا قبضہ. آزادی کے بعد ایک پورا بل بنا 53 میں، وقف کا قانون آیا. اس کے بعد 1995 میں آیا، اس کے بعد 2013 میں آیا، اور اس کے بعد فائنلی اب آ رہا ہے. اس میں وقف اولاد تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو آپ حل کر لیں گے. آپ کا ایک سوال یہ تھا کہ وقف اولاد کا منشا کیا ہے اور اس سے فائدہ آخر میں کیا ہوگا، اور وقف اولاد ختم ہوگی، اب کریں گے کیا. انہوں نے بتا دیا کہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر اولاد ناخلف ہو تو بیچ کر کے اس کو کھا نہ لے. دوسرے یہ کہ جو انگریزوں نے میں قبضہ ہو رہا ہے وہ نہ لے. یہاں ایک فقہی مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ وقف علی الاولاد جب ختم ہو جاتی ہے اولاد پہ، اس کے بعد وہ وقف خیری میں چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. ایک سولوشن ہے فقہ حنفی میں اس وقف کا. تو ہم یہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ جہاں جہاں وقف علی اولاد میں اب ایک اینڈ آ گیا ہے، اب وہ زمین جو ہے اب اولاد میں کوئی باقی نہیں رہا جنریشن میں، اس کو اب چینج کر دیے وقف خیری میں، وہ چینج ہو جائے. لیکن اگر حکومت دیانت دار ہوگی تو وہ چینج کر دے گی، دیانت دار نہیں ہوگی تو قبضہ کر دے گی. مسئلہ یہ ہے. وقف عام کے سلسلے میں ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں. یہ آپ نے کہا کہ وقف قبضے جو مسلمان کر رہے ہیں، ملک میں قانون ہے، کرمنل لا کا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کا ملک ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پورا قانون ہے، پروسیجر ہے، تعزیرات ہیں. فرض کیجئے کسی نے ناجائز کسی زمین کو بیچا ہے یا کسی زمین پہ قبضہ کیا ہے، اس کو سزا کوئی مولوی صاحب دیں گے یا پولیس دے گی؟ اس کو گرفتار پولیس کرے گی یا کوئی قاضی صاحب کریں گے؟ کون کرے گا؟ قانون آپ کے پاس ہے. گورنمنٹ کی ملی بھگت سے یہ کام ہوتا ہے، آفیسرز کی ملی بھگت سے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کے آفیسرز ہوتے ہیں. ان کو سزا کون دے گا؟ آپ سزا دے دیجیے، کل رک جائے گا بیچنا. مظفر نگر میں جو کچھ ہوا ہے، جس کا حوالہ دیا گیا، اگر ایک مرتبہ پولیس ایکشن ہو جائے تو دوسروں کے لیے عبرت ہوگی. لیکن ملے ہوئے ہیں لوگ، چور چور مسیوتا بھائی ہوتا ہے. ابھی میرا ایک سفر ہوا تھا ٹونک کا. ٹونک یہ انگریزوں کے زمانے کی ریاست تھی جو مسلمانوں نے بنائی تھی. تو وہاں یہی اسی جائیداد کے سلسلے میں میرا ایک دورہ ہوا وہاں. تو وہاں کے جو نواب کی جو آخری اولاد ہے، میں نے ان سے وقت لیا، انہوں نے وقت دیا، ملاقات کی. تو میں نے راجستھان کی صورتحال معلوم کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، یہاں جتنی جائیدادیں تھیں ان کی بیشتر جائیدادوں کو وقف کے ممبروں نے بیچا ہے. مجبور ہو کر کے حکومت یہاں تک آئی ہے، ہم نے موقع دیا ہے. وہ جائیداد تو ہمارے آباء و اجداد کی تھی جو وقف کی گئی تھی، اور بیچنے والے وہ ہیں جو فقیر تھے، نادار تھے، وقف بورڈ کے ممبر ہو گئے، انہوں نے سازش کر کے وہ بیچ دیا اور آج وہ مالدار بنے ہوئے ہیں. تو نہ تو ان کو سزا ملتی ہے، پھر وقف کا جو اندراج ہے اصل میں وہ مسئلہ ہے. آپ لے گئے کہ صاحب یہ زمین ہم وقف کر رہے ہیں، اس کے 21 خانے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں
کہ اس رجسٹر کے 21 خانے ہوتے ہیں، زمین آپ کے پاس کہاں سے آئی، زمین کی ملکیت آپ کے پاس کم سے ہے، زمین کا نمبر کیا ہے، اس کا استعمال، وہ مختلف چیزیں ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں بھرا اور دستخط کر دیا اور چلے آئے۔ معلوم ہوا کہ کل ہو کے ایک نے دعویٰ کر دیا یہ زمین تو میری تھی جو وقف کر کے آئے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے جو مسلمانوں نے کیے۔ یہ ان سارے واقعات کا حل ہمارے پاس نہیں ہے ایک پبلک کی حیثیت سے، حل گورنمنٹ کے پاس ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، نشاندہی کی جائے اور ان پہ جواب دہی طے کی جائے۔ آخری بات جو میں آپ سے اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اب جو قانون بنایا ہے اس کا مقصد وقف میں اصلاح نہیں ہے، وقف کو ہڑپ کر لینا ہے۔ ایک بات اس میں اور سمجھنے کی ہے، وقف کا منتظم شرعی قاضی ہوگا، یہ ہمارے فقہ اسلامی میں لکھا ہے۔ اس کے قاضی کے فیصلے سے استبدال وقف ہوگا۔ فرض کیجئے ایک وقف کی زمین ہے، ناقابل استعمال ہے، اب ہم دوسرے وقف کی زمین جہاں استعمال کی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ وہ قاضی مسلمان ہونا چاہیے۔ چلیے ہم نہ مانیں کہ قاضی مسلمان نہ ہو، عدالت تو ہوگی نا، وہ کرے گی، لیکن وقف کون کر سکتا ہے اس کے لیے مسلمان ہونے کی ہمارے یہاں کہیں شرط نہیں، کسی فقہ میں کوئی شرط نہیں۔ کوئی غیر مسلم وقف کرنا چاہے وقف کر سکتا ہے، وقف کا منتظم اور متولی ہی تو مسلمان ہوگا نا، لیکن وقف کر سکتا ہے۔ اب جو قانون آیا ہے کہ کوئی غیر مسلم نہیں کر سکتا، ایون مسلمان بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ 5 سال کا مسلمان نہ ہو، اور وہ مسلمان ہونا بھی کافر طے کرے گا کہ تم مسلمان ہو کے نہیں۔ تو اب یہ جو سچویشن آئی ہے، یہ آپ کی ساری زمین و جائیداد کو خراب کر دیا۔ ہوا کیا؟ ابھی نافذ نہیں ہوا۔ یو پی میں ٹوٹنے شروع ہو گئے مدارس، مدھیہ پردیش میں ٹوٹنے شروع ہو گئے، آسام میں ٹوٹنے شروع ہو گیا، اور اتراکھنڈ میں ٹوٹے، جہاں جہاں حکومتیں ان کی ہیں انہوں نے توڑنا شروع کیا۔ ابھی سپریم کورٹ میں مسئلہ موجود ہے لیکن جائیدادیں ٹوٹنی شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک گمبھیر ایشو ہے جس پہ امت مسلمہ متفقہ طور پر آگے بڑھ رہی ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کا حساب آخرت میں ہو، لیکن جو جائیدادیں ہیں ان کو بچانا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ جب ایک مسجد ہوتی ہے یا ایک مدرسہ ہوتا ہے یا خانقاہ ہوتی ہے، عمارت تھوڑی سی جگہ پہ ہوتی ہے نا، جو کورڈ ایریا ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اوپن ایریاز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو آپ کی یہ کورڈ عمارتیں جب تک ہیں محفوظ رہ جائیں گی، اضافی جتنی زمینیں ہیں وہ سب آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ گاؤں میں ابھی بھی یہ ہوتا ہے، صاحب آپ کو نماز پڑھنے کی وہ ہے، ہم اپنی طرف سے 1 کٹھا 2 کٹھا زمین آپ کو دیتے ہیں، آپ یہاں بنا لیجیے، نماز پڑھیے۔ لکھنا آج بھی نہیں ہوتا، جمہوری زمانے میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری جائیدادیں آپ کی داؤ پہ لگ جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو مسلمان آواز اٹھا رہے ہیں ان کی آواز میں آواز ملائی جائے، قانونی سطح پر، سماجی سطح پر اس رائے کو باقی رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ چلے جائیں گے، ہمارے بعد آنے والی نسلیں رہیں گی، لیکن اتنی بڑی تعداد جو جائیداد کی ہے وہ باقی رہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ اٹھایا تھا، بہت اہم مسئلہ ہے کہ زمین، ہندوستان میں کنفیوژن ہے کہ کتنی جائیداد ہے وقف کی ہندوستان میں۔ عام طریقے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریلوے اور فوج کے بعد تیسری بڑی جائیداد وقف کی ہے۔ 2005 میں سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، سچر کمیٹی نے خود ایک رپورٹ دیا جس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے فراہم کیا ہے۔ یہ رپورٹ مسلمانوں کی فراہم کردہ نہیں ہے، تو زمین کی بنگال میں کتنی ہے، بہار میں کتنی ہے، پورے اسٹیٹ میں، اسٹیٹ وائز وہ رپورٹ موجود ہے سچر کمیٹی میں، اور سب سے زیادہ جو جائیداد ہے وہ بنگال میں ہے اور یو پی میں ہے، اس کے بعد دوسری ریاستوں میں ہے۔ دلی کی 125 جائیداد جس کو منموہن سنگھ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو ہینڈ اوور کیا جائے گا، موجودہ حکومت نے آنے کے بعد اس کو ریورس کیا۔ اس میں آپ کے بڑے بڑے مزارات موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، قبرستان موجود ہیں۔ سب سے برا حرش جو ہوتا ہے وہ قبرستان کے پاس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ابنڈن ایریا ہوتا ہے، وہاں جا کر کے لوگ کر دیتے ہیں، ایک زمانے کے بعد اس پہ قبضہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم میں سے ایک
कोर ग्रुप तैयार हो हर शहर में कि ज़मीन जायदाद कितनी है, और वो उसका अंदाज़ा करके ऐसी ज़मीनों का मुतबादिल इंतज़ाम वो सोचे। हमारे वक्फ के जो डिपार्टमेंट हैं, सुन्नी वक्फ और शिया वक्फ जो यूपी में है, इन लोगों ने मिल करके इन जायदादों को बेचा है। लिहाजा इसकी निगरानी करने के लिए खुद मुसलमानों के अंदर से लोग उठने चाहिए कि जो एहतजाज करें, ऐसे मौके पर जाएं। अगर कहीं ऐसी जगह मुसलमानों की रह गई है कि जो वहाँ काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो वहाँ उलमा और अवाम की मदद से इस्तिबदाल वक्फ का जो कानून है फ़िक़्ह इस्लामी में, उसका फ़ायदा उठाते हुए दूसरी मनफ़अत बख्श जायदाद को मुतबाल लेने की कोशिश करनी चाहिए। और भी कुछ पॉइंट थे, लेकिन ये मैंने समझा कि मोटी-मोटी बातें हैं जो आपके ज़हन में आनी चाहिए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।